بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان لانے سے پہلے کیسی تھی، یہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ جن دوستوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ ایک بار جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے اتنے سخت مزاج اور اتنے پتھر دل انسان تھے کہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ مگر دوستو، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ایمان کا نور دل میں اترا اور امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے تو حالات اور جذبات دونوں بدل گئے۔ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جن کے نام سے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کانپتے تھے اور جس نے اس وقت کی سپر پاور فارس کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ دوستو، ایک ایسا خلیفہ جس کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی تھی اور جس کے خوف سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے کہ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینے میں لوگوں کا حال دیکھنے کے لیے گھوم رہے تھے کہ مدینے کے قریب ایک جگہ حرہ وہاں جا رہے تھے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ ایک جگہ جنگل میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا۔ چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے، ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہنے لگی، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے اور بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ میں نے جب اصرار کیا تو فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گھنی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ کھانا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ کھانا کھا کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے وہاں بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔